کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے. کامیاب ہوں گے نہیں، کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کیا ہم مومنین نہیں ہیں، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں، پھر وہ کامیابی کہاں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ کیا کامیابی اسی کا نام ہے کہ آج ہم روٹی کپڑے کے نام پر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ ہماری مسجدیں معبدیں سب پامال ہو رہی ہوں، کیا یہ کامیابی ہے؟ قرآن آگے اس کی صفات بیان کر رہا ہے کہ مومنین کون سے کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خوف کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں. خشوع کہتے ہیں یہ دل کے حضوری کو، دل کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں کہ صرف نماز پڑھنے والے مومنین کامیاب ہیں، آگے اور فرماتا ہے مولا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بے حیائی اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہیں. اور آگے رب فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہیں پر ختم نہیں، آگے اور بھی صفات ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو جب اتنی صفات کسی مومن کے اندر جمع ہو جائے تو پھر اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میں کامیاب ہوں کہ نہیں. پوری دنیا خود بتائے گی کہ وہی کامیاب ہے. اس کے قدموں کو چومنے کو لوگ فخر محسوس کریں گے جس کے اندر یہ صفات آ جائیں کہ نمازوں میں وہ گڑ گڑاتا ہو، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، ہر بے حیائی اور فحش کام سے وہ بھاگتا ہو، زکوٰۃ کے معاملات میں مکمل ادائیگی کرتا ہو، اور پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو. عزیزان گرامی، یہ تو متقیوں کے صفات ہیں، یہاں پر قرآن نے مومنین کی صفات میں بیان کیا ہے. وہی مومنین کامیاب ہیں. اور فقط نام کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن پورا نہیں ہوا. یہ سورہ مومنون مومنین کی صفات کے لیے آئی ہے. میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں کہ کامیابی کا راز کہاں چھپا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا. ایمان والے کامیاب ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز ایمان آ جائے، دوسری چیز نماز آ جائے، تیسری چیز بے حیائی سے بچ جائے، چوتھی چیز زکوٰۃ کی ادائیگی آ جائے، پانچویں چیز وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو. یہ شروع کی آیتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. نماز سے کوسوں دور ہے اور پھر کامیابی، سکسیس یہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ پوچھ رہا ہے کہاں ملے گی. اچھا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو. دیکھیں کیسا اتفاق ہے کہ نماز کے لیے جب مؤذن بلاتا ہے کیا کہہ کر کے بلاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر تو ہے ہی اذان میں. جب کلمہ شہادت یا اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول پاک کی رسالت کا اقرار ہو جاتا ہے تو مؤذن پکارتا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ. حی کا مطلب آؤ. 2 بار نماز کی طرف بلایا اور پھر اس کے فوراً بعد مؤذن یہ کہتا حی علی الفلاح. فلاح کا مطلب جانتے ہیں؟ کامیابی. مؤذن پکارتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. مؤذن کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اپنی سے پکار رہا ہے، اس کے خود کے تھوڑی کلمات ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ندا ہے بندوں کے لیے. مولا پکار رہا ہے اپنے بندوں کو کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف. اور کل اگر ملائیں تو تقریباً مؤذن دن میں 10 بار بلاتا ہے کامیابی کی طرف. 5 وقت کی نمازوں میں کتنی مرتبہ پکارا جاتا ہے حی علی الفلاح؟ 10 بار وہاں پکارا جاتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب مسجد میں اندر آ جاؤ گے تو یہاں 10 بار الگ بولا جاتا ہے اقامت میں. تو جس اسلام میں نماز کے اوقات کے طور پر 20 بار تمہیں بلا رہا ہو کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے مسلمان، تو تعجب کی بات ہے. پھر کسی اور جگہ پر یہ کیوں تلاش کر رہے ہیں ہم کہ کامیابی کہاں ہے؟ ہمارے
اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں تھوڑا سا مال بنا لیں اس کو کامیابی کہتے ہیں، دنیا میں تھوڑا گاڑی بنگلے اور بہت کچھ جائیدادیں آ جائیں یہ کامیابی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک درویش کی ٹھوکروں پر رہتے ہیں، جو اللہ والے جنہوں نے پوری دنیا کو ٹھوکر مارا، ان کے قدموں میں ہم نے بڑے بڑے تاجوروں کو تاج اتارتے دیکھا ہے۔ کیا یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ اعظم بھی کیوں نہ ہو 800 سال پہلے والے غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنا امامہ اتارتا ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اورنگزیب ہو کہ جہانگیر ہو یا پھر کوئی بڑے سے بڑی سلطنت کے مالک، لیکن وہ در غریب نواز پر بڑی عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔ تو کامیابی وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہاں اللہ رب العزت جسے کامیابی فرما رہا ہے وہ کچھ اور ہے، انسان جسے دماغ میں بنایا ہے کامیابی وہ کچھ اور ہے۔ انسان نے عورت کو حاصل کرنے کو کامیابی سمجھ لیا ہے، انسان نے مال کے ایک بڑے ذخیرے کو حاصل کرنے کو کامیابی سمجھ لیا ہے، انسان ایک بڑے گھر بنگلہ گاڑی خریدنے کو کامیابی سمجھ لیا ہے، اور اسی کو سٹار کہتے ہیں لوگ، اسی کو بڑی سکسیس زندگی کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سڑ جانے والی زندگی ہے۔ جیسی ہی تمہارے جسم سے روح نکل گئی تمہاری جائیدادیں ویسی کی ویسی پڑی رہیں، تمہاری عورتیں کسی اور کے پاس، تمہارا مال کسی اور کی ملکیت میں، تمہاری جائیداد کسی اور کی وراثت میں۔ کیا یہ نہیں چل رہا ہے دنیا میں؟ اگر اسی کو کامیابی کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا جس کے لیے تم نے خون پسینے ایک کر دیے تھے۔ قرآن کہتا ہے ایمان تمہارے اندر آ جائے تو پھر دیکھیں جو لوگ محنت سے چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ مولا صرف تمہاری ایک پھونک پر وہ ساری چیزیں عطا کر دے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بزرگ راستے میں تھے۔ اس میں سے حضرت سہل بن عبداللہ کی بات میں کہہ رہا ہوں، حضرت ذوالنون مصری کی نہیں۔ یہ اپنے مرید کے ساتھ چلے جا رہے تھے سفر پر، ایک شہر میں آپ کا قیام ہوا۔ اس شہر کا جو حاکم تھا بادشاہ بڑا بیمار تھا اور کئی سالوں سے بستر پر لگا ہوا تھا، کئی سالوں سے، اور سارے حکیم اور طبیب عاجز آ چکے تھے اس کے علاج سے۔ تو لوگوں نے گزرتے ہوئے اس درویش صفت انسان کو دیکھا، حضرت سہل بن عبداللہ کو، کہ اللہ والے لگتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے شہر میں آج قیام کیے ہیں، ہمارے حاکم جو ہیں برسوں سے بیمار ہیں، چلیں آپ تھوڑا دعا تو کر دیں ان کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ گئے، جا کر دیکھا تو وہ حاکم وقت بستر پر ایسا ہے کہ ڈھانچہ تھا، بس جسم ہے لیکن حرکت نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے پانی خود تھوڑا سا نوش فرمایا اور بقیہ بچا پانی اس کو پلایا، وہ فوراً صحت یاب ہوا اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو ایک کرشمہ ہے لوگوں کی نظر میں، وہ ایک اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ وہ صحیح ہو کر اٹھ بیٹھا، اس کے پاس بے پناہ جائیداد مال کا وہ مالک تھا۔ کہا ایسے اللہ والے ہمارے دور میں موجود ہیں، ہم کو پہچاننے میں بڑی دیر ہو گئی۔ تو اس درویش صفت بزرگ کو اس نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ٹھہرایا، بہت کچھ پیش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک تھال بھر کر سونے کے سکے اشرفیاں لا کر ہدیے میں پیش کیا کہ حضور یہ آپ قبول کر لیں، اس سے کئی گنا زیادہ تو میں نے علاج میں خرچہ کیا ہے، محض میری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ نے وہ برتن اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ میری طرف سے یہ سارے فقراء میں تقسیم کر دو، ایک سکہ بھی نہیں اٹھایا، دے دیا۔ مرید جو ساتھ میں تھے ان کے حضرت سہل بن عبداللہ کے، ان کے دل میں خیال آیا حضرت ہمارے تھوڑا بھی نہیں لیتے، کچھ لے لیتے تو میرا تو بھلا ہو جائے۔ نکل کر کے وہاں سے آئے اور کہنے لگے، مرید صادق وہ بھی ولی ہیں، کہا کہ حضور ایسا ہو کہ آپ تھوڑا سا مال رکھ لیتے، سفر کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور ہم جو ہے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں تھوڑا میرے بھی کام آ جاتا۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا کہ تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا، یہ گمان کیسے آیا؟ چل، لے کر کے ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد
اپنی ٹوپی اتار کر ان کے سر پر رکھی، کہا پیچھے پلٹ کر دیکھ کیا دکھتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر، چیخ پڑا، پورا میدان سونے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے کہا اللہ والوں کی ٹھوکر میں مولا پوری دنیا کی دولت رکھا ہے، ہمیں ان مالداروں اور امیروں کے تحفے اور نذرانوں کی ضرورت نہیں، جب ضرورت ہوگی وہیں سے خزانہ جاری کر دیا جائے گا جہاں ضرورت ہوگی۔ تو اب مجھے بتاؤ، جنہوں نے غریبوں کا خون چوس کے، لوگوں کو ٹوپی پہنا کر کے، دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر اتنا مال جمع کیا، وہ کامیاب ہے یا وہ درویش جو ایک ٹھوکر سے سونے کا پہاڑ پیدا کر دے؟ کون کامیاب ہے؟ تو پھر یہی قرآن کہتا ہے تم اگر ان تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچا لو تو اللہ تعالیٰ اس کامیابی کے مقام پر تمہیں پہنچائے گا کہ تمہیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے مولا تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ مومنین ہم سب کی صفات اس میں ہیں، ہمارے لیے ایک بڑی عبرت ہے اس کے اندر کہ ہم وہ صفات لائیں، نماز، پھر بے حیائیوں سے بچنا، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر اس کے علاوہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ چیزیں اس قدر اہم ہیں میرے عزیزو آج دنیا میں، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو پورا کا پورا معاشرہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے۔ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، ہم نمازوں کو ایک رسم و رواج کے طور پر جب من میں آیا تو پڑھ لیا، اور آتے بھی اس طرح سے جیسے کہ کوئی بوجھ ہے جو اتار کے ہم کو جانا ہے جلدی۔ اللہ کے حضور جو خشوع و خضوع کے لیے آنا ہے، اہتمام کر کے، ایک دنیاوی سیٹھ کو ملنے کے لیے نہ جانے کتنا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہوتا ہے آدمی کہ فلاں سے میری ملاقات ہے، اپنے خالق حقیقی سے ملنے کے لیے آتا ہے، جیسے تیسے کپڑوں میں سوئے ہوئے آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ کیا یہ اہتمام ہے نماز کا؟ تو یا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ تمہارے اوپر ہے وہ جو اتارنے کے لیے آ گئے۔ اسی طرح سے رہی بات بے حیائیوں کی اور لغو چیزوں کی، ہمیں اس کا بڑا شوق ہے، کہیں پر کوئی اگر سرکس تماشا ہو رہا ہو تو ساری بھیڑ وہاں جمع ہو جائے، وہی اگر کوئی دینی بات ہو رہی ہو تو کتنی بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ تو لغویات کے لیے، فضولیات کے لیے بہت جلدی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شرمگاہ کی حفاظت، یہ سب سے اہم چیز ہے زندگی میں۔ جس نے اس چیز کی حفاظت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا کرے گا، ولایت مل جائے گی انشاءاللہ۔ دو چیزیں اگر زبان اور شرمگاہ تمہاری غلط کام سے بچ گئی، انشاءاللہ رب تعالیٰ اپنے دوستوں میں شامل کرے گا۔ یہ سورہ مومنون کے بعد اللہ رب العزت نے جو سورہ نور میں برکتیں عطا فرمائی، سورہ نور، نور سے ہی آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ سورہ پورا نور ہے۔ یہ سورہ نور، اس کی تلاوت سے روایت میں آیا ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے، اس کی قبر اندھیری نہیں ہوگی، اور موت کے وقت یہ سورہ نور بن کر اس کے پاس آئے گی۔ سورہ نور کی تلاوت، اور بھی بہت ساری اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ سورہ نور میں ایک اہم واقعے کا ذکر ہے، شروع جو ہو رہی ہے اس کی آیتیں وہ تو غضب کی ہیں، زنا کی مذمت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی مذمت پر جو آیتیں نازل فرمائیں، اسلام میں ایک سخت ترین سزا ہے رجم کرنا، پتھروں سے مارنا زانی کو اور زانیہ کو، زنا کرنے والے کو اور زنا کرنے والی عورت کو۔ زنا کیا چیز ہے، یہ اس کو ہلکے یعنی ایک سمپل انداز میں یوں سمجھ لے کہ حلال طریقہ اللہ نے رکھا ہے شادی کا، شادی کے علاوہ دوسرے کسی ناجائز طریقے سے ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ اختلاط، ملنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ صحبت کرنا، جمع کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ تو یہ تو مشہور ہے جو سب کو معلوم ہے۔ زنا کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے اس کی خود کی بیوی ہے، نکاح تو کیا ہے لیکن طلاق دے دیا اور گھر میں رکھا ہے اور پھر جمع کر رہا، یہ بھی زنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کر رکھا ہے، سگی بہنوں کو، زنا کر رہا ہے۔ اپنے محرم کسی عورت کو رکھا ہے، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ، یہ سب جو محرم عورتیں ہیں،
ان سے نکاح کر کے بیٹھا ہے، زنا کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگرچہ نکاح کی محفل رکھ دیا ہو لیکن وہ زنا کر رہا ہے۔ تو زنا کے بہت سارے راستے ہیں، یہ تو اعلیٰ قسم کا زنا ہے، شرمگاہ کا شرمگاہ سے ملنا، اس کے علاوہ اس کے درجات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان زنا میں سے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور کر جاتا ہے، زنا کا ایک حصہ ہر انسان کر لے جاتا ہے۔ تو ڈر کر کے پوچھا گیا ہر انسان کیسے زنا کا کچھ حصہ کر لیتا ہے؟ کہا کان کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی زنا ہوتا ہے۔ وہ شرمگاہ کا زنا سب سے اعلیٰ قسم کا ہے جو اخیر میں کیا جاتا ہے۔ تو پہلے نظریں غلط انداز سے اجنبی عورت پر اٹھانا اور شہوت کی نگاہ سے اسے دیکھنا، یہ نظروں کا زنا ہے، نظروں کا زنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر زبان سے لذت حاصل کرنے کے لیے ایسے جملے کہنا جس سے شہوت ابھرتی ہو، زبان نے زنا کیا ہے۔ کانوں سے ایسے کلمات سن رہا ہے، نغمے جس میں شہوت پیدا ہو رہی ہو، عورتوں کی آوازوں میں، یا ایسے جملے سنتا ہے جس سے ہماری شہوت بھڑکتی ہو، تو کانوں نے زنا کیا۔ اسی طرح ہاتھ بھی اور پیر بھی زنا کا کچھ حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس عورت کے متعلق بھی حدیث پاک میں آیا ہے جو عطر لگا کر بازار میں جاتی ہے وہ زنا کر رہی ہے، کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سج سنور کر خوشبو لگا کر بازار میں آتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، تو زنا کا ایک حصہ وہ عمل کر رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس کی طرف اسلام نے پہلے ہی سے جڑ پر ہی روک لگائی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، یعنی یہ تو آیت آئی ہے کہ زنا نہ کرو، لیکن اکثر جگہ پر جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا نہ کرو یہ الگ بات ہو گئی، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسا کام بھی نہ کرو جو تمہیں زنا تک لے جاتا ہو۔ آنکھیں خود بچا لو۔ اسی لیے اس سورے میں، سورہ نور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کو سنبھالنے کے بھی احکام نازل فرمائے۔ فرماتا ہے مولا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محبوب مومنوں سے یہ فرما دیں کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے مومنوں سے فرمائے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی راستے پر چلتے تو آپ کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی، اور حتیٰ کہ محفل میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنی آنکھیں نیچی رکھتے تھے، جبکہ اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کون سی پابندی ہے؟ کیا ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ صحابہ ہی تو تھے، لیکن شرم و حیا کے آپ پیکر تھے، نیچی نگاہیں آپ کی ہمیشہ عادت کریمہ تھی۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے کہ بازار میں جاؤ تو آنکھیں نیچی رکھ کے جاؤ۔ مسئلہ بھی ہے، بزرگوں نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے گھر کے پردے کو ہٹا کر کے گھر میں جھانکتا ہے یا کسی کے گھر کی بے پردگی کرتا ہے، باہر سے جھانکتا ہے اور عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو گھر والوں کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائیں، اس کی آنکھ پھوڑ دیں، اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ یہاں سے زنا کی شروعات ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں اور اس کے بعد پھر سلسلہ زنا کا شروع ہوتا ہے۔ یہ رابطہ، یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے، نگاہوں سے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ چل جاتی ہے نا تو سامنے جس کے جسم پر گئی تو پھر تیر لگ جاتا ہے۔ اس کو میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، مردوں کی آنکھوں میں ایک سیال مادہ نکلتا ہے، آنکھوں میں جیسی ہم دیکھتے ہیں غور سے کسی چیز کو تو ہماری آنکھوں سے ایک بہت ہی ہلکا لکوڈ نکلتا ہے باہر، جس کو سیال مادہ کہتے ہیں، وہ زہریلا ہے۔
دیکھتے نہیں آپ کے گلاب وغیرہ رکھو زیادہ دیر دیکھتے رہو سوکھ جائے گا، وہ سوکھ جائے گا. ہماری نظروں سے بہت ساری چیزیں سوکھ جاتی ہیں. اور اسی لیے پردے کی پابندی کا حکم عورتوں کے لیے آیا ہے. جو عورت بے پردہ باہر آئی، دیکھنے والے ہزار طرح کے ہوتے ہیں. تو جس طرح سے ایک گندی خواہشات والا شخص اپنی بے حیا نظروں سے اس کے جسم کو تاڑتا ہے، تو اس کی آنکھوں کا وہ زہر جا کر اس کے جسم میں چلا جاتا ہے. چاہے وہ پاک کتنی بھی ہو لڑکی، جب اس کے جسم پر اس کی چلائی ہوئی آنکھوں کا تیر آتا ہے تو اس کے جسم میں خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں. پھر برائیوں کی خواہش اس لڑکی کے اندر بھی پیدا ہوتی. کیوں؟ نظریں جو اس کو لگی ہیں آس پاس کے مردوں کی، کئی بے حیا نظریں لگی ہیں، کسی کی شہوانی خواہشات کی نظریں اس تک پہنچی ہیں. تو اس لیے اسلام نے بچیوں کو پردے میں جانے کا حکم دیا. یہ نہیں کہ ہم قید کرنا چاہتے، تمہارے پروٹیکشن کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، کہ ہزاروں نگاہوں کے چلنے والے تیروں سے اپنے جسم کو بچاؤ. یہ سیال مادہ، زہریلا مادہ جس کے جسم میں سرایت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خواہشات جوان ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ رب العزت نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا، اور عورتوں سے بھی کہا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے محبوب، مومنہ عورتوں سے آپ فرما دے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے. اور پھر وہ کس کے سامنے آ سکتی ہیں، کس کے سامنے نہیں آ سکتی، اس کے پورے احکام آج کے سورے میں آ گئے کہ وہ کس سے پردہ کریں گی، کس سے نہیں پردہ کریں گی. وہ بھی حتیٰ کہ بچوں کے احکام تک اللہ نے بیان فرمائے. کتنی عمر کا بچہ گھر میں داخل ہو، اور پھر اجازت لینے کے احکام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. یہ دیکھیں، یہ سب اخلاقیات ہیں، اخلاقیات ہیں، آداب ہیں. ہماری زندگی گزارنے کے طور طریقے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہونا. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلیھا. کب تک؟ یہاں تک کہ وہ گھر والوں سے تم جانکاری حاصل کر لو، اور اگر جانا بھی پڑا کسی کے گھر میں، سلام پہلے گھر والوں کو کرو. تسلموا علی اہلیھا. اور پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. کسی کے گھر تم گئے اور اس گھر میں کوئی نظر نہیں آیا، فَلَا تَدْخُلُوهَا، مت داخل ہو اس کے اندر. اللہ فرماتا ہے نہ جاؤ. اچھا، اور کسی کے گھر میں گئے اور دروازہ بند تھا، تمہیں کہہ دیا گیا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کہا گیا کہ نہیں واپس جاؤ تو فوراً واپس لوٹاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ احکام گھروں میں داخل ہونے کے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب صحابہ کرام آتے تو ان کو بھی آداب سکھائے گئے تھے. کسی کے گھر پر جائیں تو 3 مرتبہ دستک دو، 3 مرتبہ نوک کرنے کا حکم ہے. یہ احادیث کریمہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اخلاقیات. ایسے نہیں کہ کسی کے گھر میں دھڑاک سے دروازہ کھولے اور اندر چلے، وہ تو بیل جاتا ہے. انسان کی یہ اخلاقیات میں سے نہیں، آداب میں سے نہیں ہے. نوک کرو. کہیں پر بھی کسی کے حجرے میں، کسی کے کمرے میں، کسی کے گھر میں جا رہا ہو، دستک دو. اور اندر سے اگر تمہیں آنے کی اجازت دی جائے تو اندر داخل ہو. اور پھر دستک دینے کے طریقے تک میرے آقا نے بیان فرمائے کہ سیدھے جانب کھڑے ہو کر کے، ایسے نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کے، کہ اگر کوئی عورت نے دروازہ کھولا تو وہ بے پردہ نہ ہو جائے. فرمایا گیا کہ دستک دو اور سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ. یہ اسلام ہے جو ان چیزوں پر بھی توجہ دے رہا ہے. دستک دے کر کے تم دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، دروازہ کھلے، مرد آئے تو بات کر لو، عورت آئے تو اس کا پردہ تو محفوظ رہے گا. یہ دستک دینے کے احکام سے مجھے یہ بات یاد آتی ہے، اگر 3 مرتبہ دستک کے بعد جواب نہیں آیا تو آپ کے لیے حکم ہے کہ سیدھے پلٹ کر واپس چلے جاؤ. پھر آپ زبردستی کہیں سے چابی کھول کے، کہیں سے کھڑکی میں جھانک کر کے، کہیں سے اوپر سے چڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، حرام کام ہے. اسی طرح سے اس سے یہ احکام بھی میں خود سے عرض کر رہا ہوں آپ کو. کوئی کس طرح سے مصروف ہے، آپ فون کرتے ہیں،
تو یہ بھی دستک کی طرح ہے. آپ نے ایک بار ان کو کال کیا, نہیں اٹھایا, دوسری بار نہیں اٹھایا, تیسری بار نہیں, تو آپ کے لیے منع ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہو. یہ نوک کرنے کے جو احکام ہیں, دستک دینے کے, اسی طرح سے یہ بھی معاملات ہیں. آپ اس کے بعد کسی کو تنگ نہ کرو. بہت سارے لوگوں کو اسی شکایت ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو کیا خبر کہ وہ کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری بات کا جواب ہی نہیں دیتا, میری بات کا جواب ہی نہیں. بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں, بدگمانیاں بڑھتی ہیں. جو اسلام نے احکام بتائے اس طرح سے عمل کرو. 3 مرتبہ کا حکم ہے, 3 مرتبہ کے بعد آپ خاموش ہو جائیں. یہ اخلاقیات ہیں. تو جو میں عرض کر رہا تھا, سورہ نور میں ایک بہت ہی اہم واقعہ, ہم سب مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی برات کا اظہار اللہ نے قرآن میں اس سورہ میں فرمایا. برات یعنی ان کی پاکی بیان کی گئی ہے. وہ ہماری مومنوں کی ماں کی پاکی کیسے کہ آپ کا جب نکاح ہوا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت بھی فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب کسی جہاد میں جاتے تو اپنی 9 ازواج مطہرات میں سے جو اس وقت موجود تھی حضور کے پاس, قرعہ اندازی ہوتی تھی کہ کون سفر میں ساتھ میں جائے گی. تو جس کا نام نکلتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاتی تھی ازواج مطہرات میں. تو ایک غزوہ ہے, غزوہ بنی مستلق. اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. تو قرعہ میں جب نام نکالا گیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا. جب آپ کی عمر کم تھی, ویسے آپ کا نکاح ہی 9 سال کی عمر میں ہوا ہے, رخصتی 12 سال کی عمر میں ہوئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. جب یہ اس غزوے سے واپس پلٹ رہے تھے, اس غزوے سے واپس آ رہے تھے, تو ایک مقام پر ایسا اتفاق ہوا کہ رات کو قافلہ ٹھہرتا تھا. قافلے میں جتنے لوگ ہیں وہ آرام کرتے اور صبح صبح پھر اٹھ کر کے سفر آگے کا ہوتا تھا. اچھا, عورتوں کے لیے خاص طور پر اور ام المومنین کے لیے اونٹ کے اوپر ایک کجاوا ہوتا تھا. کجاوا ایک چھوٹی سی جھوپڑی کو کہتے. اونٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر کے رکھی جاتی تھی, اور وہ ایسی ہوتی تھی کہ باہر سے کسی کو اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی. وہ پردہ بھی تھا ام المومنین کا. تو یہ کجاوا جو ہے, وہ جو جھوپڑی ہے, وہ اٹھا کر کے نیچے رکھی جاتی تھی اور پھر اٹھا کر اونٹ کی پیٹھ پر بھی رکھی جاتی تھی. تو اس طرح سے جب قافلہ ایک میدان میں رکا رات کو, تو کجاوا اٹھایا گیا اور نیچے رکھا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, رات کے وقت قافلے کے پڑاؤ کے بعد ہم نے آرام کیا, اور صبح کے قریب وہ فرماتی ہیں کہ میں طہارت کی غرض سے جنگل کی طرف گئی, اور فارغ ہو کر کے جب واپس آئی تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ میرا قیمتی ہار جو میری ماں نے مجھے دیا تھا وہ غائب ہے. ان کا ہار کہیں چھوٹ گیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے نکلی. بہت توجہ سے سنیں اس چیز کو, اس واقعے کو لے کر آج بھی منافقین باتیں بناتے ہیں, آج بھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈنے کے لیے گئیں, تو ہار تو ان کو مل گیا, اور واپس آ کر کے دیکھی تو قافلہ جا چکا تھا, قافلہ پورا چل گیا تھا. ہوا کیا, جو صحابہ وہ کجاوا اٹھا کر کے اونٹ پر رکھتے تھے, وہ آئے معمول کے مطابق, انہوں نے کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا. ان کو اندازہ یہ تھا کہ ماں عائشہ صدیقہ اندر ہوں گی, اور کس کی ہمت کے پردہ ہٹا کر کے دیکھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ بڑی ہلکی پھلکی تھی, وزن بھی نہیں تھا. وہ خود فرماتی میں دبلی پتلی تھی, تو وزن کا احساس ہی نہیں ہو پایا ان صحابہ کو. انہوں نے کجاوا اٹھایا یہ سوچ کر کے کہ حضرت عائشہ اس کے اندر ہوں گی, اونٹ پر رکھا اور اونٹ خالی کجاوا لے کر چل پڑا. قافلہ نکل گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں تھے, صحابہ صاحب چلے گئے. جب حضرت عائشہ صدیقہ واپس اس میدان میں آ کر دیکھ رہی ہیں قافلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے, تو آپ پہلے گھبرائی, بے چین ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ قافلہ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کہیں تو دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھیں گے نا
کجاوے میں ہے یا نہیں عائشہ. جب معلوم ہو جائے گا تو پھر قافلے میں سے کسی کو واپس بھیجیں گے مجھے لینے کے لیے. یہ کہہ کر کے آپ ایک پتھر کی اوٹ پر ٹیک لگا کر سو گئی. نیند کا غلبہ آ گیا, سوئی تو دن نکل آیا. اب ہوتا یہ تھا کہ قافلہ جب چلتا تھا کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا. ایک یا دو صحابی پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے. وہ لوگ ایک یعنی قافلے کے اور ان کے بیچ میں تھوڑا ڈسٹینس ہوتا تھا. کیوں؟ قافلے میں سے چھوٹا اوٹا ہوا سامان سب وہ اٹھا کر کے پیچھے سے لے کے آتے تھے. سفر میں کسی کا بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا تو یہ ان کے اس زمانے کے طور طریقے سفر کرنے کے. تو اس وقت حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی, تو وہ پیچھے چلے آ رہے تھے. قافلہ جا چکا تھا تو ان کو پیچھے چلنے کی ڈیوٹی تھی. جب وہ اس میدان میں پہنچے تو سوئی ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کی نظر گئی. وہ پہچان گئے. سب سے پہلے انہوں نے تیزی سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نظر آ رہی. تو جیسے ہی آپ قریب گئے حضرت عائشہ نے پردہ کیا, کہا ام المومنین آپ یہاں کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا, میں اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی تھی, واپس آنے تک قافلہ چل پڑا. تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ بڑے احترام کے ساتھ ماں عائشہ صدیقہ کو, پیدل ہی سفر کرنا تھا, سفر کرتے ہوئے واپس لے آئے مدینہ. وہ قافلہ پہلے پہنچ چکا تھا, بعد میں یہ لوگ آئے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح سلامت وہ لے کر کے آئے, مدینہ پہنچے. بس اتنی سی بات تھی, منافقین کو بات بنانے کا موقع ملا. معاذ اللہ رب العالمین, منافقین نے باتیں ایسی گڑیں کہ رسول اللہ کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی. اللہ کی پناہ. لوگوں کی بدگمانیاں, لوگوں کے خراب خیالات اور لوگوں کی بد دماغی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ماں عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں چھوڑے. مدینے میں بہت سارے لوگ جو منافقین تھے, جن کے دلوں میں بغض تھا, باتیں بنانے لگے. رسول کی بیوی صفوان کے ساتھ رات گزار کر کے آئی ہے معاذ اللہ. تو یہ چیزیں ماں عائشہ صدیقہ پر جو الزام لگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بات پہنچی. اب دیکھیں, آزمائش کا دور آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو گناہ کرنے کے بعد ہی پکڑا جائے, گناہ کرنے کے بعد ہی اس کو سزا ہو. کبھی کبھار اس کائنات میں میرے مولا کا دستور ہے بے گناہوں کو بھی آزمایا گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا کون سا قصور تھا جو 14 سال جیل میں رکھا گیا تھا؟ کیا قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا ان کے بھائیوں نے, کیا قصور تھا؟ بازار میں لا کر کے بیچا گیا, زلیخا کے گھر میں رہے, پھر جیلوں میں. تو یہ خدائی قانون کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گنہگار کو ہی پکڑا جائے گا. کبھی کبھار نیکوکاروں کو بھی آزمائش کے دور سے گزارا جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ اب باتیں بہت ہو رہی ہیں مدینے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے آ کر کے پوچھا تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کر دیا, جو تھا وہ بیان کیا. لیکن جب باتیں الگ الگ انداز کی آنے لگیں, کوئی آ کر کے یہ کہہ رہا تھا, کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک کو اب ایسی بیوی نہیں رکھنا چاہیے, یہ ساری باتیں ہونے لگیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑا غم ہوا. محبوبہ مصطفیٰ تھی ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ تھی. لیکن ہوا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جانا چھوڑ دیے. حضرت عائشہ سے آپ نے بات بھی نہیں کیا, اندر جانا بھی چھوڑ دی. اب حضرت عائشہ کو جب خبر ملی کہ میرے بارے میں باتیں بنائی جا رہی, او اتنا رونا شروع کی, بہت روئی. اور پھر اس کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس نہ آنا یہ تو اور بڑا پہاڑ بن گیا. تو روتے روتے اجازت مانگتی ہے میرے آقا سے کہ میں اپنے مائکے چلے جاتی ہوں. حضور نے کہا جاؤ. وہ مائکے چلی آئی, حضرت ابو بکر کے گھر, سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر آئی, وہ کمال کے عاشق کے گھر آئی ہیں. صدیق اکبر بھی ان سے بات نہیں کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ کچھ تو ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی آزمائش کا دور ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کے سگے باپ صدیق اکبر اور سگے شوہر
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ لوگ بات تک نہیں کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آج کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا اس لیے بات بھی نہیں کر رہے. معلوم سب تھا میرے آقا کو. کیوں نہیں معلوم؟ کہ جو گھروں میں تم اپنے ہانڈی اور پتیلیوں میں چھپا کر رکھتے ہو اس کی خبر میرے آقا دیتے ہیں. کیا وہ اپنے گھر والوں کی خبر نہیں دیں گے؟ اب سنیے، طہارت بھی بیان کرنی تھی. منافقین بھی آئے تھے مسجد نبوی میں بہت سارے. پوچھا گیا تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے، ایسے ویسے، عائشہ ویسی، وہ ہے، یہ ہے، معاذ اللہ. اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایمان والوں کی بھی یہاں آزمائش تھی. حضرت عمر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، اے عمر آپ کا کیا خیال ہے؟ عائشہ ایسا کر سکتی ہیں؟ عائشہ ایسا کر سکتی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے دیا پورا. کہا، اے لوگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. حضور کے گھر والوں سے ہر طرح کی برائی کو اللہ نے پاک کر دیا ہے. تو جب قرآن میں یہ بات آ گئی ہے تو عائشہ کا برا ہونا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اب سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کتنا پیارا جواب دیتے ہیں. کہا کہ آپ مجھ سے عائشہ کی پاکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ حضور کا نکاح عائشہ سے ہوا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. اور اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے جسم پر مکھی کو بھی بیٹھنے نہیں دیتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر عائشہ ناپاک ہو تو نکاح میں کیسے آ سکتی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس محبوب مصطفیٰ کی طہارت میں سارے لوگوں نے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے بھی بہترین جواب یوں عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پاک رکھا ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ کوئی قدم رکھے، رب تبارک و تعالیٰ نے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر کو کسی ناپاک عورت سے اللہ تعالیٰ کیسے ملوث کرتا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی ناپاک عورت سے میرے آقا کو ملوث کرے. یقیناً عائشہ پاک ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو بھی بلایا پوچھنے کے لیے. اصل مسئلہ یہاں پر حضرت عائشہ کا نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں اصل مسئلہ باقی سارے لوگوں کا امتحان تھا. حادثہ ایک ہوتا ہے اور کیٹیگری دو ہو جاتی ہیں سب کی، کچھ اچھا کہنے والے اور کچھ برا کہنے والے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اسی طرح سے. کتنے پیور ہیں، پیور باقی رہ جاتے ہیں، اور کتنا تلچھٹ ہے جو چھٹ جاتا ہے. اسی طرح سے ان کی سہیلیوں نے سب پاکی بیان کی. کہا عائشہ تو چھوٹی ہے، کبھی کبھار آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے. ان کی سہیلیوں نے کہا عائشہ کے بارے میں یہ خیال ہی نہیں. حتیٰ کہ ایک صحابی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہی بات صفوان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو، صفوان بن معطل، تو صفوان بن معطل مدینے کے صحابہ میں افضل صحابی ہیں، افضل صحابی ہیں. ان کے بارے میں بھی شک و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور عائشہ تو عائشہ ہے. یہ وقت جو ہے نا تقریباً 30 دن تک چل گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں حضرت عائشہ کے پاس. فرماتی ہیں صبح سے شام تک روتی تھی اور رات کو بستر پر روتی تھی حضرت عائشہ. اتنا روئی بارگاہ الہی میں. اور جتنے منافقین تھے سب کھل کے باہر آ گئے. بات اب تک کچھ ملی نہیں تھی نا حضور کے گھر والوں کے بارے میں، آج ملی ہے. تو سب کے دلوں کی بھڑاس نکل آتی ہے باہر اور پہچان میں آ جاتے ہیں. جتنے دلوں کے اندر کالک تھی وہ زبانوں پر آئی، جتنے دلوں کے اندر بغض تھا وہ چہرے پر آج چمکنے لگا، ظاہر ہو گیا. تو اب ایک مہینہ گزر جانے کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ نور میں. اللہ رب العزت فرماتا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو افک یعنی تہمت لگائے ہیں آپ پر، تہمت جو آپ پر لگائے ہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے برا ہے. اللہ فرمائے تمہارے حق میں بہتر کیا ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ.
اللہ فرماتا ہے ہر آدمی اس میں اپنے اپنے گناہ کا ایک حصہ لے لیا ہے. عائشہ کو بول بول کر جس کو جہاں جانا تھا وہ چلا گیا. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت میں فرمایا ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے. اور پھر حضرت عائشہ کی پاکی بیان ہوئی کہ رسول کے گھر والے ہر طرح کے رجس نجس سے پاک و صاف ہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق آئے بڑی خوشی سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آیتیں تلاوت کی, اب میرے مولا نے میری عائشہ کی پاکی بیان کر دی. آئے گھر جلدی جلدی آ کر اپنی خاتون کو سنایا. حضرت عائشہ سن رہی تھی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا اے عائشہ مبارک ہو, تیری پاکی میں قرآن آ گیا ہے, تیری پاکی میں آیتیں آ گئی ہیں, جا جلدی سے رسول اللہ سے مل لے. حضور پاک بلا رہے ہیں. کہا نہیں ابھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا, پہلے میرے مولا کا سجدہ کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ناز الگ تھے حضرت عائشہ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ سے جو ایک بے تکلفانہ محبت فرماتے تھے, چھوٹی عمر تھی. حضور فرماتے ہیں اے عائشہ تیرا غصہ بھی مجھے معلوم پڑتا ہے, تیری محبت بھی معلوم پڑتی. حضرت عائشہ نے پوچھا وہ کیسے, آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کہا جب تم غصے میں ہوتی ہو تو قسم الگ انداز میں کھاتی ہو. قسم جیسے اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں نا, خدا کی قسم. اور جب محبت میں ہوتی تو قسم کا انداز الگ ہوتا ہے. حضرت عائشہ کیا کہتی تھی جب بڑے پیار میں ہوتی تھی تو کہتے وہ رب محمد, محمد کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. اور جب کبھی غصے میں ہوتی تو کہتے وہ رب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ محترمہ ہیں جن کی پاکی قرآن میں آئی. اب حکمت میں آپ کو بتا دوں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور بتا دیتے اگر تو کیا ہو جاتا, شروع میں ہی بول دینا چاہیے تھا کہ میری عائشہ پاک ہے. کس کی مجال. یقیناً میں بھی کہتا ہوں اگر میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو وہ شریعت بن جاتی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے اس کے بعد پھر کس کی مجال کے کوئی شک کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا ایک مہینے تک, اس میں کئی حکمتیں ہیں, بہت ساری حکمتیں تفسیر میں بیان کی. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اب عائشہ پر الزام اس قدر بڑا لگایا گیا ہے تو پاکی بھی اتنی بڑی ہی آنا چاہیے. پاکی بھی اتنی بڑی, اور دیکھو پاکی اتنی بڑی آئی کہ کروڑوں مسلمان آج بھی ان کی پاکی بیان کر رہے ہیں. جب جب قرآن تلاوت کرو گے, ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان کرو گے, سورہ نور جب تلاوت ہوگی, جب یہ آیتوں پر پہنچیں گے ہم, سیدہ صدیقہ کی پاکی تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات ایسا فرمایا, ایسی فرمائی کہ قیامت تک اب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگانے والوں پر لعنت ہوتی رہے گی اور ان کی پاکی بولی جاتی رہے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیان کر دیتے تو کیا حضور کی ہر حدیث تھوڑی تلاوت تو نہیں ہوتی نا, وہ ہے وہی لیکن تلاوت نہیں ہوتی, اور قرآن تلاوت بھی ہوتا ہے. تو یہ بڑی حکمتیں تھیں, اور باقی دوسرے سب کو آزمانا تھا. اسی لیے اب ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں, جب مصیبتیں آتی ہیں تو منافقین کا چہرہ بھی پتا چلتا ہے اور مخلصین کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ کون تمہارا ہے اور کون نکلنے والا ہے. اسی لیے ہم نے اکثر زندگی کو جو دیکھا ہے, بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے, ارے بہت سارے چاہنے والے ہمارے ہیں. نہیں, اس بھیڑ میں ہم چہرے نہیں پہچان سکتے. آپ کے لیے یہی ایک بہت بڑا معیار ہے, بہت بڑی کسوٹی ہے کہ جب تمہیں آزمائش کے دور میں ڈال دیا جائے پھر دیکھو کئی چہرے تمہیں سامنے نظر آتے ہیں. شہر والوں کی محبت کا قائل تو ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. کسی شاعر نے کہا ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے ظاہری معاملات کو دیکھ کر خاموشی سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب اس کی کوئی چیز پکڑ میں آئی تو پھر دل کی ساری بھڑاس نکل آتی. تو آج کے دور میں جو منافقین بات کرتے ہیں, جیسے وہابی طبقے کے لوگ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے بڑی شدید تکلیف ہے, بہت شدید تکلیف ہے ان کو, تو وہ ان کے دل کا بغض اس واقعے میں ظاہر ہو جاتا ہے. جب ان سے کہا جائے نا تو سب سے پہلا وہ یہی سوال کرتے ہیں, اگر حضور کو علم غیب تھا تو عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو حضور کیوں نہیں بتائے؟
کیوں نہیں بتائی؟ یہ جو ان کے دل کی بغض اور عداوت ہے، یہ تو آج ہم کو دکھتا بھی ہے پیشانیوں پر، پورا شامی کباب کی طرح، وہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دل کے اندر کی نفرت ہے وہ باہر چہرے پر چمک رہی ہے. لیکن ایک سچا مومن عاشق رسول جو ہوگا، اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ میرے مصطفیٰ کو اس کی خبر نہیں تھی. مولا تبارک و تعالیٰ نے انہیں ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا، جو پچھلے گزر چکے ان امتوں کی خبر دی ہے، اور جو قیامت تک ہونے والے ان معاملات کی خبر میرے آقا کو دی گئی. تو کیا وہ اپنے گھر والوں کی خبر نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے تھے، لیکن ہر کام میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. تو یہ واقع افک جو ہے سورہ نور میں آیا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے تلاوت کی ہیں. ایک آیت میں بارہا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مولا فرماتا ہے رسول کی مخالفت کرنے سے بچو، رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، اور جو مخالفت کرے گا یا تو عنقریب اسے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے. نبی کی ایک بات ٹالو گے تو بہت ساری جانیں جا سکتی ہیں. میں جنگ احد کے معاملات پر آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں تفسیر میں کہ صحابہ اکرام جو 50 تیر انداز صحابہ ٹیلے پر کھڑے تھے، میرے آقا نے کیا فرمایا تھا انہیں؟ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. لیکن حضور کا حکم ہونے سے پہلے ہی وہ صحابہ نیچے آ گئے. جنگ ختم ہو گئی یہ سوچ کر کے نیچے آئے، لیکن اس جنگ میں کیا ہوا؟ 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے. سید الشہداء امیر حمزہ اس میں شہید ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اس جنگ میں بھاری نقصان ہوا تھا، مال لوٹ کر کے مکہ والے لے گئے. تو یہ وجہ کیا نکلی؟ یہاں پر کیا وجہ نکلی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر انداز صحابہ سے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. لیکن حضور کا حکم آنے سے پہلے وہ نیچے آئے، 70 جانیں گئی. اے مسلمانوں، آج ہم رسول پاک کے حکم کی جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ صحابہ جان بوجھ کر کے مخالفت نہیں کیے تھے، ان کی اجتہادی خطا تھی، تب 70 جانیں جا سکتی ہیں. اور جو جان بوجھ کر کے آج امت مخالفت کر رہی ہو، کیا پھر یہ 70,000 جانیں بھی جا سکتی ہیں؟ آج یہ جو آج خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اس کی ایک بیسک وجہ یہی ہے، جان بوجھ کر کے رسول پاک کے حکم کی مخالفت کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس چیز کی طرف بلایا اور تم کس چیز کی طرف دوڑ رہے ہو؟ دنیا کی طرف. یہاں دن بھر نمازوں میں کبھی بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مولا ہم کو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راستے پر نہ چلا، اور چلتے اسی راستے پر ہیں باہر جا کر.